میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان تین ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے، جس کے لیے میں مولانا مرحوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا۔ یہ سن 79 میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا، میں جا رہا تھا، تو ابھی مجھے امریکہ کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہے بفلو میں، لیکن بفلو کہاں ہے اور جہاں مجھے جانا ہے اس سے اس کا فاصلہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات وہاں کی جائے، تو بڑی خواہش تھی، معلومات میں کرتا رہا، لیکن پتہ چلا بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اور اس کے مختلف جو ہے معلومات، اس کے مختلف مراحل بیماری کے، یہاں تک کہ آخر معلوم ہوا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ابھی ڈاکٹرز نے 2-3 دن اور کہا ہے کہ مہلت رہے تو پھر ملاقات ہو سکے گی۔ تو میں نے اسی خیال سے اپنا پروگرام بھی ایکسٹینڈ کیا، شکاگو گیا، پھر واپس شکاگو سے پروگرام تھا کہ میں یہی ٹورنٹو آؤں گا، یہیں سے پھر جاؤں گا مولانا سے ملاقات کے لیے، لیکن شکاگو پہنچا ہی تھا، ڈاکٹر خورشید ملک کے گھر میں جا کر بیٹھا ہی ہوں کہ اطلاع آئی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ اصل میں وہی کیفیت تھی کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ بیماری میں جو ایک دفعہ جو ہے وہ شعلہ بھڑکتا ہے، پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے، گویا کہ جسے اطلاع یہ ملی تھی کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل، تو وہ در حقیقت وہی، تو وہ آخری جو چمک دمک ہوتی ہے کسی چراغ کی وہ تھی کہ پھر میں وہاں سے گیا اور مولانا کے جنازے میں شرکت کے لیے بفلو، وہاں سے ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے اہتمام کیا میرے لیے، تو وہاں پر ڈاکٹر احمد فاروق جو ان کے بیٹے ہیں نمبر 2 مودودی صاحب کے، میں تو گیا تھا ڈرتا ہوا کہ وہ مجھے کہیں گے گیٹ آؤٹ، اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں، مسیلے اور جلالی انداز کے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہش مند تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے قریبی رشتہ دار کے، تو اس سے یہ کہ مجھے اطمینان ہوا، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تقدر یا رنج نہیں ہے۔ یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے، مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا، یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا، اب مجھ سے تو اختلاف ہو گیا، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریباً، کراچی پورٹ ٹرسٹ کے یہ عبد الرحیم صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہیں، کہاں ہیں، بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے اور وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے، تو وہاں مولانا نے جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے، تو میرا جب تذکرہ ہوا، میرے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تذکرہ یہ تھا، جس کی تائید مزید مجھے بفلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔